من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو اور اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 2 سورہ النساء تلاوت کی گئی اور آپ نے ترجمہ سماعت کیا۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جز پر ڈسکشن کی ہے، اور اگر مچھر کی مثال دینا پڑی تو مچھر کی بھی دی ہے۔ ہر اینگل سے سمجھایا کہ انسان یہ نہ کہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ قرآن مجید میں ایک سبجیکٹ کم از کم 2 دفعہ اور کئی دفعہ بھی سمجھایا گیا ہے، تاکہ سننے والا یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، تاریخ کو دہرایا، تاکہ تاریخ کے واقعات سنا کر ان کو یہ باور کرایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مثالیں ہیں وہ بھولنے والی نہیں ہیں، یاد رکھنے والی ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ بڑے انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر اس قرآن مجید کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ بہت ہی سادہ انداز میں رکھی گئی ہے، اور اس کی جو لینگویج ہے وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہے، جو ہر بندے کی زبان پہ آ سکتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی لینگویجز ہیں دنیا میں۔ پاکستان میں ہر 20 کلومیٹر کے بعد زبان کے لہجے میں تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں جتنا ایریا ہے اتنی قسم کی زبانیں ہیں۔ اسی طرح اس کو علاقائی زبانیں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح دنیا بھر میں آپ زبانیں دیکھیں کتنی زیادہ، لہجے دیکھیں کتنے زیادہ ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے قرآن، کہ کسی بھی لینگویج کا بندہ ہوگا نا وہ قرآن مجید حفظ کر سکتا ہے، اور قرآن مجید اس کو پڑھنا بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ بڑی حیرت انگیز چیز ہے، ایک بچہ جس کو اپنی لینگویج بھی اتنا کمانڈ نہیں ہے، وہ 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے بھی معجزے ہوئے ہیں کہ بالکل چھوٹی عمر میں بچوں نے قرآن حفظ بھی کیا۔ تو یہ اس کا معجزہ ہے، اور یہ جو معجزات ہیں نا قرآن مجید کے، یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کا جو اعجاز ہے وہ قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہنا ہے، اور دنیا میں اس نے اپنا اثر انداز ہوتے رہنا ہے۔ عقل مند وہی ہوں گے جو قرآن مجید سے جو ہے وہ ذرا فہم حاصل کریں، اور پھر جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو بے تحاشا فائدہ دیتا ہے، اور یقین کریں کہ کامیابی اگر حاصل کرنی ہے تو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا، یقینی طور پر کامیابی ملے گی۔ اب یہ جو آیت ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں بات کی ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیم کا مال ان کو دے دو۔ دیکھیں یتیم جو ہے نا
اس کی کوئی سے نہیں ہوتی. یتیم کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ایسا بچہ جس کے والد اس کی نو عمری میں فوت ہو جائے، اس کو ابھی بلوغت نہیں ہوئی ہے، 15 16 17 سال کا وہ نہیں ہوا، اس پہ نا ابھی جو ہے نا وہ آثار نہیں ہیں بلوغت کے، اور کسی طریقے سے اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ یتیم ہو جاتا ہے. اور یتیم کا جو لفظ ہے نا، یہی ہمیں اندازہ کروا دیتا ہے کہ یہ بچہ کتنا محروم ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو یتیمی کا لفظ ہے نا، سوائے والد کے فوت ہونے کے کسی اور پہ نہیں لگتا، اور بڑا ہی سخت لفظ ہے. جو بچے اس دور سے گزرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے یتیمی کیا ہے، اور یہ بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. کانفیڈینس جو ہے نا وہ بڑا لوز کرتی ہے یتیمی، اور بچے کے اخلاق، عادات، اطوار، فیلنگ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ اگرچہ ڈیڈ باڈی نہیں ہوتا، لیکن اندر ہی اندر سے وہ بالکل بہت پسپا ہو جاتا ہے. اور پھر یہی نہیں، اللہ نہ کرے، یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا، ان کی چونکہ آبیاری نہیں ہوتی، والد کی طرف سے گائیڈنس نہیں ہوتی، ان کے جو بگڑنے کے معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے آسان ہوتے ہیں. جلدی بچہ جو ہے نا وہ بگڑ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نا بچہ جو ہے وہ سنبھلتا نہیں ہے، اور بچہ جو ہے پھر معاشرے کے لیے ناسور بن جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بچہ جو ہے اس کو سپورٹ ملے، چاہے جا کہ بچہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے. اس لیے قرآن مجید میں اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یتیم کا مال ان کو دے دو. اور اس کے بعد یہ فرمایا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ڈنڈی مار لو، تم بظاہر تو اس کو کوئی اس کی چیز دے دو، وگرنہ ویسے تم اچھی چیز رکھ لو اور بری چیز دے دو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور نہ ان کے مال کے ساتھ اپنا مال ملاؤ. یعنی کہ جو بچہ یتیم ہو جاتا ہے، اس کا جو مال ہے اسی کی ملکیت ہے، اس میں چھیڑنا نہیں ہے. انہو کانا حوبن کبیرہ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس لیے اس چیز پہ پہرا دینا بڑا ضروری ہے، اور یتیموں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَمَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم خوف زدہ ہو جاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند ہیں ان کے ساتھ شادی کرو، 2 2 3 3 4 4. اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں یتیم لڑکی پسند نہیں آتی اور تم محسوس کرتے ہو کہ یتیم لڑکی کا میں حق ادا نہیں کر سکتا، یا تمہارے دل میں خلش ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس کو ویٹیج تم نہیں دے سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اوپن آپشن دی ہے کہ تم عام عورتوں سے، جو سوسائٹی کی عورتیں ہیں، جو حسب نسب والی ہیں، جو اچھے فیملی سے ہیں،
یا جن کو تم پسند کرتے ہو ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، 4 کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایک پہ اکتفا کر۔ آپ کو عزیز طلبہ پتہ ہوگا یہ جو شادی کے مسائل ہیں نا، زیادہ شادیوں کے، یہ بڑے اہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے نا، تو جس کے ساتھ بھی اس کی شادی ہوئی ہے اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر 2 شادیاں ہیں تو برابر کا سلوک کرے، اسی طرح اگر 4 شادیاں ہیں تو سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرے، اور جو ٹائم کنزمپشن ہے نا، سب کو ایک جیسا ٹائم دے۔ جو کھانا کھایا جاتا ہے، جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جو نان و نفقہ جس کو جیب خرچ کہتے ہیں دیا جاتا ہے، وہ سب کو برابر دیا جائے اور پورا انصاف کیا جائے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو یہ رسک نہ لو، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ نہ کر لو مزید شادی کا، تم پھنس جاؤ گے، پھر جو ہے وہ تم سے انصاف نہیں ہو سکے۔ تو بات حدیث کی ہو رہی تھی، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک سے زائد شادی کی اور اس کا حق ادا نہ کیا تو قیامت کے دن جسم کی تقسیم کی جائے گی۔ اگر اس کی 4 شادیاں ہیں تو ایک کے ساتھ اس نے اچھا کیا تو اس کے جسم کے 3 حصے فالے زدہ ہو جائیں گے۔ اگر اس کی 2 شادیاں ہیں، ایک کے ساتھ اس نے اچھا سلوک نہیں کیا تو اس کا آدھا دھڑ جو ہے وہ فالے زدہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ حکم جاری کیا جا رہا ہے کہ شادی کی اجازت ہے۔ شادی کی اجازت کیوں دی گئی؟ شادی کی اجازت دینے میں بڑی مصلحت ہے، بہت زیادہ حکمت ہے اللہ کی طرف سے۔ دین اسلام میں یہ بہت بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ انجانے میں شادی کر لیتا ہے، یا رسماً اس کی شادی کروا دی جاتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہمارے خاندان ٹوٹنے کا مسئلہ ہے، یا کسی بچی کو پراپرٹی کا حصہ بڑا آنے والا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ شادی کر لو۔ جبکہ جو بندہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے اس کے ساتھ دل نہیں ملتا، ذہنی طور پر وہ آمادہ نہیں ہوتا، لیکن والدین کے وہ کہنے پر وہ شادی کر لیتا ہے۔ اب وہ ٹینشن میں رہتا ہے، گھر میں ناچاکی بنتی ہے، یا گھر میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا، صورتحال ابتر رہتی ہے، تو چاہے جا کے گھر برباد ہو، اس کو چاہیے کہ سیٹسفیکشن کے لیے نا کہ میں مطمئن رہوں، ایک اور شادی کر لے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ پہلی جو شادی اس کو اگنور کرے، اس کے حقوق سلب کرے، اس کے حقوق پورے رکھے جائیں، دوسری شادی۔ اب اس میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو انسان کا دل ہے نا وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کا ایک جگہ پہ زیادہ دل ہوگا، ایک پہ کم ہوگا۔ تو یہاں پر انصاف کی جو بات کی گئی ہے وہ دل کے حوالے سے نہیں کی گئی کہ تمہارا دل دونوں کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو انسان کی بہت سی چیزیں اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، جس میں دل کا معاملہ بھی ہے کہ وہ اس کو کوئی چیز زیادہ اپیل کرتی ہے، کوئی کم کرتی ہے۔ لیکن جو تقسیم ہے نا وہ یہ ہے کہ برابر کا ٹائم دینا، برابر کی اکاموڈیشن دینا، برابر کا نان و نفقہ ہے، برابر کا لباس، برابر کی ڈیلنگ، برابر رشتہ داروں سے ملانا، برابر سیر سپاٹا کرنا، ساری سہولتیں برابر دینا۔ باقی دل کی بات وہ الگ سے پہلو ہے۔
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں او ما ملکت ایمانکم، اور تم جو ہے وہ لونڈیوں سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ او ما ملکت ایمانکم کا مطلب ہے کہ جو تمہارے اپنی ملکیت میں ہیں، تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ شادی سے مراد نکاح نہیں ہوتا، شادی سے مراد وظیفہ زوجیت تم کر سکتے ہو، اس کے ساتھ ازواجی تعلقات بنا سکتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مزید انسان کو سہولت دی ہے کہ تمہیں اگر زیادہ جذبات رکھتے ہو تو اس طرح ایک لونڈی سے اپنا نظام بنا سکتے ہو۔ اور یہ جو لونڈی سے تعلقات بنانا ہے، اس کے ساتھ تعلقات کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس کی اولاد ویسی ہوگی جس طرح آزاد عورت کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے جملہ حقوق وہی ہوں۔ تو یہاں پر سہولت ہے کہ انسان جو ہے بے راہ روی کا شکار نہ ہو کہ میں جو ہے نا گند میں منہ ڈال لوں۔ یہ سارا کچھ اس کا کیا گیا ہے کہ وہ گند میں منہ نہ ڈالے، وہ حلال طریقے سے سارے معاملات رکھے تاکہ معاشرے میں گندگی نہ پھیلے۔ تو یہ جو گندگی ہے نا، سب سے زیادہ گندگی زنا کی گندگی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، دیکھیے یہ روایت سننے والی ہے کہ کسی عورت کو، کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا یہ اتنا خطرناک ہے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے سر پہ کو کیل ٹھونک دے، وہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی کہ ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا، کسی غیر عورت کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، اتنا زیادہ شدید یہ گناہ ہے۔ اور یہ جو گناہ ہے نا، یہ بندے کو بہت ہی زیادہ گندگی میں لے جاتا ہے، اور یہ جو گناہ ہے یہ بندے کی چہرے کی ساری خوبصورتی چھین لیتا ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں نورانیت پیدا کی ہے نا، چمک پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا چہرہ اپنے ہاتھ سے بنایا، اور چہرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیارا بنایا ہوا ہے۔ اس میں رنگ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس بندے کے چہرے پہ خوشی ہوگی ہے نا، جس بندے کے چہرے پہ اطمینانیت ہوگی، اس کا کلر اگر سفید بھی نہیں ہوگا وہ آپ کو خشکن نظر آئے گا، خوبصورت نظر آئے گا۔ لیکن دو ایسے گناہ ہیں جس سے بندے کے چہرے کی خوبصورتی اللہ چھین لیتا ہے۔ ایک شراب کا عادی بندہ، دوسرا یہ جو زانی ہوتا ہے، جو غیر عورتوں کے پاس جاتا ہے، اس کے چہرے کی رنگت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ کے ہاں نہایت ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو شادی شدہ ہے نا، اگر یہ کسی غیر عورت سے تعلقات قائم کر لیتا ہے، اس کی سزا جتنی بھی سزائیں ہیں نا سب سے ہٹ کر ہے۔ کہا گیا ہے اس کو سنسار کر دو۔ اب یہ جو سزا ہے نا، یہ سن کے ہی بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک، لیکن حکم دیا گیا ہے کہ اس کو سنسار کر دو، پتھروں سے مار دو اس بندے کو، اتنا گندا بندہ ہے۔ اس عورت کو بھی مار دو پتھروں سے جو یہ زنا کاری کرواتی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی سزا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے کو نا ملیا میٹ کر دیتی ہے، اور بہت سے ممالک میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ زنا کاری کو اجازت ہے، اس کا نا کوئی اتنا گناہ نہیں تصور کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی آپس میں رضامندی سے کرنا چاہے غلط کام تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے نا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، اس کو دتکار پڑتی ہے۔ اب جو ذی روح آ گیا دنیا میں، وہ تو اللہ نے پیدا کیا اس کو، لیکن چونکہ اس پہ کسی ماں باپ کی سٹیمپ نہیں ہوتی،
تو پھر وہ جو ہے وہ معاشرے سے ردی ہو جاتا ہے. اور ایسا بچہ آپ بتائیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، اس کے اندر کیا خوبی پیدا ہو سکتی ہے، وہ کیا اپنے اندر خصائص پیدا کر سکتا ہے. وہ تو اپنے آپ کو پھر ذلیل کر لے گا، اس کی اور زیادہ بگڑنے کے چانسز، کیونکہ نہ اس کو ماں کا نہ اس کو باپ کا. تو اس حوالے سے اس سسٹم کو نا، زنا کاری کو، نجائز تعلقات کو نا بڑا ہی غلط تصور کیا گیا ہے. ذالک ادنا اللہ تعولو، زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف ناانصافی سے، ایک طرف جھکنے سے بچ سکو. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں تمہیں بتائی گئی ہیں نا، یہ تمہارے لیے اس لیے بہتر ہے کہ تم سے ناانصافی نہ ہو سکے. انسان جو ہے نا وہ بظاہر انسان بھی ہے، لیکن اس کے اندر حیوانیت بہت زیادہ ہے، اور ذرا سا اس کو اپرچونٹی ملے نا وہ حیوانیت کی طرف آ جاتا ہے، جس سے جو ہے نا پھر وہ بڑا ہی خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں عزیز طلبہ جو بتائی جاتی ہیں، اس کا بنیادی مقصد میں آپ کو بتاؤں، معاشرے کو سٹرینتھن کرنا، معاشرے کو پاکیزہ کرنا، معاشرے کو جو ہے نا صحیح ڈگر پہ رکھنا، تاکہ معاشرتی مسائل نہ بنے. کیونکہ معاشرے میں اگر مسئلہ بنتا ہے نا تو یہ ناسور ہوتا ہے، اس کو کینسر کہتے ہیں، یہ پھیلتا ہے. اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ صبح کے وقت کبھی کبھی کوئی موٹر بائیک والا، موٹر سائیکل والا، وہ صبح صبح آتا ہے، بندے کو صبح صبح نکلتے ہیں اس کو گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے نکال دو. کوئی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی سفر میں نکلا، کوئی ضروریات سے نکلا ہے، وہ اس کو گھیر لیتا ہے کہ نکالو. اب یہ چند ریئر واقعات ہوتے ہیں، کسی کو پکڑنا، کسی سے جو ہے وہ چھیننا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مسجدوں میں رونقیں کام ہو گئی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ہم باہر نکلیں گے کہ کہیں لٹ نہ جائیں، کہیں مسئلہ نہ بنے، گھر میں نماز پڑھ لو. تو فجر کی نماز میں لوگ ڈرتے ہوئے بھی نہیں نکل رہے. ایک تھریٹ بن گیا ہے، ایک جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے کہ کہیں. تو یہ چھوٹی سی برائی جو ہے نا، یہ معاشرے پہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہے. اسی طرح یہ جو غلط کاریاں ہیں، بے حیائی کے کام ہیں، یہ معاشرے کو تو اور زیادہ برباد کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر اچھے طریقے سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے ہاں ہم اپنے آپ کو معافی کے لیے بھی پیش کرتے ہیں. پچھلی غلطیاں ہماری اللہ معاف کرے اور آئندہ سے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.